خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کل مذہب کے خلاف جو طاقتیں ہیں اس بات پر اپنا پورا زور لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح دنیا میں مذاہب کو ماننے والوں کو مذہب سے متنفر کر کے ہٹایا جائے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو پہ بھی بڑا حملہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کی تعلیم اس نئے زمانے سے میل نہیں کھاتی۔ زمانے کے حالات بدل گئے ہیں، نئے زمانے کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ پریس میڈیا بھی اس بات پر بڑا زور لگاتا ہے، مختلف قسم کے سوالات مسلمانوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اول تو مذہب کی ضرورت نہیں، انسان بہت ترقی کر گیا ہے، اور مذاہب جو ہیں وہ تو دقیانوسی باتیں کرتے ہیں۔ نئے زمانے کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ نئی روشنی میں جو اب ہمیں اپنے حقوق اور نئی چیزوں اور نئی باتوں کو پتہ لگ گیا ہے، اور اگر مذہب پر چلنا ہے تو پھر ان کے یہ اعتراض ہوتے ہیں، تو پھر اس کی بعض تعلیمات میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کی نئی روشنی کے ساتھ ہم چل سکیں۔ اور زمانے کی نئی روشنی کیا ہے؟ حقوق کے حصول اور آزادی کے نام پر بچوں کو ماں باپ کے اثر سے نکالنا، بچوں کو لفظ باتوں کی جن کا ابھی ان میں شعور پیدا نہیں ہوا اس کی تعلیم دینا، غیر فطری جنسی تعلقات کو قانونی تحفظ دینا، اور اس قسم کی اور لغو اور بیہودہ باتیں ہیں جو بعض یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہمیں ان سے روکتا ہے، اس لیے ان کو لاگو کرنا چاہیے۔ اور بعض مذہبی لوگ ایسے ہیں، یا اپنے آپ کو مذہبی کہنے والے ہیں، یا بعض مسلمان کہنے والے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں بعض تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ عیسائی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے
مذہبی ادراک رکھنے والے اور مذہب کی تعلیم دینے والوں میں اس بات پر اختلاف ہے، اور یہ باتیں اخباروں وغیرہ میں بھی آ جاتی ہیں، میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں، کہ بعض کے خیال میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، عیسائی اسکالر بھی، کہ بائبل کی بعض بنیادی باتوں میں ہمیں تبدیلی کر لینی چاہیے۔ اصل میں تو یہ مذہب سے لا علمی اور اپنے مذہب پر یقین نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اگر مذہب پر یقین ہو، اگر زندہ خدا کی طاقتوں پر یقین ہو، اگر اب بھی یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ بولتا ہے اور اپنے نشانات ظاہر کرتا ہے، تو پھر اپنی مذہبی کتابوں کو بدلنے کی باتیں نہ ہوں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کا اعلان اور وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ باقی مذہبی صحیفے تو پہلے ہی مختلف وقتوں میں ان مذاہب کے علماء کی اپنی مرضی کے مطابق بدلتے رہے ہیں اور اپنی اصلی صورت میں قائم ہی نہیں ہیں۔ اب بھی چاہیں تو ان لوگوں کو اختیار ہے کہ بدل لیں زمانے کے حالات کے مطابق، لیکن قرآن کریم 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ تعالی رہے گا، اور اس میں بیان کردہ تعلیم تا قیامت قائم رہنے والی تعلیم ہے، ہر زمانے کے انسان کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اپنے وعدے کے مطابق اپنے فرستادے کو بھیج کر اسے محفوظ رکھنے کے سامان کیے ہیں، جنہوں نے ہمیں اس میں چھپے خزانوں کی نشاندہی کی اور تفسیر کر کے اور وضاحت کر کے بتایا کہ معاشرتی تمدنی تعلقات سے لے کر حکومتوں اور بین الاقوامی تعلقات تک اور تعلقات اور ان کے حقوق کی تعلیم اس میں موجود ہے۔ اسی طرح ان باتوں سے لے کر جو ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں، علمی اور سائنسی باتوں تک کا اس میں بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے کی یا کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی، جو یہ کہتے ہیں کہ نئی روشنی کے مطابق قرآن کریم میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ پریس یہ سوال ضرور کرتا ہے، اور بعض مسلمان جو اپنے آپ کو نئی روشنی اور دنیاوی علم کے حاصل کرنے والا سمجھتے ہیں، اس کا ماہر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ بعض بنیادی اخلاقی اور حقوق کی باتیں جو ہیں یا حقوق کی باتیں جو ہیں وہ نئی روشنی کے مطابق ان کی تطبیق ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے کبھی قرآن کریم پر غور ہی نہیں کیا، اور اگر کیا تو ان لوگوں کی تفسیروں کے مطابق کیا جو قرآن میں پنہاں اور چھپے ہوئے معنوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اور مذہب مخالف طاقتوں کی اس چال کو نہیں سمجھ سکے کہ ان کی یہ کوششیں دہریت پھیلانے کے لیے ہیں۔ بس ہمیں اس دہریت اور اسلام مخالف طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم نے زمانے کے مطابق ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ضرورت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حقوق قائم کیے ہیں، اور جو حقوق قائم کیے ہیں وہی دنیا کی ہر سطح پر
امن کی اور حقوق قائم کرنے کی ضمانت ہے۔ ہاں، لغویات کو لغویات کہا ہے اور کھل کر اس کے نقائص بھی بیان کیے ہیں مسیح موعود علیہ السلام نے، پھر قرآن کریم نے بھی ہمیں وضاحت سے بتا دیا۔ مذہب پر اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے کہ خدا کی عبادت کرو، اور اس سے سستی اور کاہلی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں ہر طرف منسوب کر دیتے ہیں، اصلاً اشارہ تو ان کا مسلمانوں کی طرف ہے، خاص طور پر مسلمانوں پر اور اسلام پر ایسے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ اعتراض خاص طور پر کیا جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمیں یہ کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ان سے کہہ دے کہ میرا رب تمہاری پرواہ کیا کرتا ہے اگر تمہاری طرف سے دعا اور استغفار نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو اپنے مزید قریب کرنے اور اپنے قرب سے نوازنے کے لیے عباد الرحمن اور شیطان کے بندوں میں فرق کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ اپنے مقصد پیدائش کو پہچانتے ہیں اور پہچانیں گے، اور میرے قریب آتے ہیں اور آنے کی کوشش کریں گے، اور میں ان کی شکر گزاری کی وجہ سے ان کو اپنی طرف میری طرف ان کے آنے کی وجہ سے انہیں پھر اور مزید انعامات سے نوازتا چلا جاؤں گا۔ بس ہمارے فائدے کے لیے یہ باتیں ہیں، نہ کہ خدا تعالیٰ کے فائدے کے لیے۔ یہاں دنیا والے اسلام پر اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام حقوق کی حفاظت نہیں کرتا۔ اس وقت میں اس حوالے سے بعض حقوق کا ذکر ان حقوق میں سے کروں گا جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ حقوق ہر زمانے کے لیے قائم ہیں، اور یہی حقوق جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا امن کی حقیقی ضمانت ہے۔ ان لوگوں نے تو خود حقوق کے نام پر دنیا میں ایک فساد پیدا کیا ہوا ہے، اور الزام یہ دیتے ہیں کہ اسلام حقوق کی حفاظت نہیں کرتا اور اسلام کے نام پر دنیا کا امن برباد ہو رہا ہے۔ قرآن کریم ایک جامع اور مکمل کتاب ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر ہے۔ اس وقت میں حقوق العباد کے حوالے سے قرآن آیات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی،
اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ یقین اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ خوبصورت تعلیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں اپنی عبادت کے ساتھ قربت کے تعلقات کے مطابق حق ادا کرنے والے کی ہدایت فرمائی ہے کہ کس طرح تم نے بندوں کے حق ادا کرنے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کے امن اور حق قائم کرنے کی نصیحت فرمائی، ان میں ایک یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ آپس میں جو تمہارے تعلقات ہیں، لین دین ہے، اس میں اگر تمہاری شکر گزاری کے اظہار ہوں گے تو پھر تمہارے حق بھی صحیح قائم ہوں گے اور معاشرے کا امن بھی صحیح طرح قائم ہوگا۔ اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ان حقوق کی ادائیگی کی قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے دو ہی بڑے حصے اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے، ایک حق اللہ، دوسرے حق العباد۔ حق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا، اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر، خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جاوے، گویا اخلاقی حصے میں کسی قسم کا فتور نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں، لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے۔ کسی میں قوت غضبی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے نہ زبان، دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے۔ کسی میں قوت شہوت غالب ہوتی ہے اور اس میں گرفتار ہو کر حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ غرض جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو، وہ کامل الایمان جو منعم علیہ گروہ میں داخل کرتا ہے اور جس کے ذریعے سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس فرماتے ہیں بس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا معاہد ہو اپنے اخلاق کو درست کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے، اکثر لوگوں میں بدظنی کا مرض بڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی سے نیک ظنی نہیں رکھتے اور ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف منسوب کیے جائیں تو اس کو برا لگے۔ فرمایا کہ اول تو ضروری ہے کہ حد الوسع اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کرے، نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلا کینہ، بغض، حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔ فرمایا کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں، اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبرگیری کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں۔ حدیث شریف میں ہمسایہ کی خبرگیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو۔ اب کیا ہوتا ہے، اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور یہاں ان ترقی یافتہ ملکوں میں کیا ہے، گزشتہ ایک سروے تھا، اس سے پتہ لگا کہ چیریٹی میں سب سے زیادہ جو چیریٹی دینے والے لوگ ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں اور ان میں بھی مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس کا رواج ہے۔
دنیا داروں میں جو حقوق قائم کرنے والے ہیں وہ چیریٹی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. ہاں اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری اتنی چیریٹی فلاں آرگنائزیشن نے اکٹھی کر لی، لیکن خود اس طرح توجہ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے. فرمایا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ دیا، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہ کی. جن لوگوں سے یہ سوال ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو کب بھوکا تھا جو ہم نے کھانا نہیں کھلایا، تو کب پیاسا تھا جو ہم نے پانی نہیں پلایا، اور تو کب بیمار تھا جو تیری عیادت نہیں کی. پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ ان باتوں کا محتاج تھا مگر تم نے اس کی کوئی ہمدردی نہ کی، اس کی ہمدردی میری ہی ہمدردی تھی. ایسا ہی ایک اور جماعت کو کہے گا کہ شاباش تم نے میری ہمدردی کی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا وغیرہ. وہ جماعت عرض کرے گی کہ اے ہمارے خدا، ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میرے فلاں بندے کے ساتھ جو تم نے ہمدردی کی وہ میری ہی ہمدردی تھی. دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ بس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے. غرض اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری دانست میں یہی پہلو حقوق العباد کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے. جو شخص نوع انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہوتا ہے. فرماتے ہیں پس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے. انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. فرمایا یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے. تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو، خواہ وہ کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور. میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں. فرمایا میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو. یہ ایک عمومی نصیحت آپ نے فرما دی ہمیں، اور یہی وہ تعلیم ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کا خلاصہ ہے جس میں تمام حقوق قائم کیے گئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ مذہب میں چلنے والے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرنے والے ہوتے، صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر لی اور کافی ہو گیا. اس عمومی نصیحت کے بعد اب میں بعض انفرادی حقوق کے بارے میں بیان کرتا ہوں جن کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کہ اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو
اور والدین سے اس کا سلوک کرو، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی، تو انہیں اف تک نہ کہے، اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر، اور ان دونوں کے لیے رحم سے عجز کا پر جھکا دے، اور کہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ پھر والدین کے حقوق اور ان سے سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفًا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حق میں تاکیدی نصیحت کی۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں مکمل ہوا، اور اسے ہم نے یہ تاکیدی نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر، اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں بھی تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر، اور ان دونوں کے ساتھ دنیا میں دستور کے مطابق رفاقت جاری رکھ، اور اس کے راستے کی اتباع کر جو میری طرف جھکا، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں اس سے آگاہ کروں گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ضرور فرما دیا کہ تم نے شرک نہیں کرنا، لیکن والدین کی اگر ایسا کا حکم ہے شرک کا، وہ نہیں ماننا، لیکن اس کے باوجود تم نے جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے، وہ حقوق تلف نہیں کرنے، کبھی ان کو کبھی بھولنا نہیں۔ پھر ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ عرض کیا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ عرض کیا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ عرض کیا پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا کہ کیونکہ تیری ماں نے کمزوری میں یہ پالا پیدا کیا، پیدائش کے عرصے سے گزری، اس لیے اس کا حق بہرحال زیادہ ہے۔ ابو عمر شیبانی بیان کرتے ہیں کہ گھر والے نے ہمیں بتایا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا نماز وقت پر پڑھنا۔ انہوں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا پھر والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں مجھے بتائیں۔ پھر والدین کے حقوق کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے جہاد کے متعلق اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسماء بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ میرے پاس آئیں، اور وہ ابھی مشرک ہی تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا۔ میں نے کہا میری والدہ شوق سے میرے پاس آئی ہیں، کیا میں ان سے نیک سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے نیک سلوک کرو۔ آج حقوق قائم کروانے کا اعلان کرنے والے تو حقوق کے نام پر والدین اور بچوں میں دوریاں ڈال رہے ہیں۔ کوئی تربیتی بات بھی اگر والدین بچوں کو کر دیں تو بچوں کے حقوق کا جو ادارہ ہے فوراً آ جاتا ہے
بچے نے اسکول میں جا کے کوئی بات کر دی، چاہے معمولی سی بات ہی ہو، والدین نے کی ہو، تو فوراً والدین سے پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے۔ اب خود یہ لوگ شور کرنے لگ گئے ہیں، ان میں ایسے طبقے اٹھنے لگ گئے ہیں، لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں اور میڈیا میں بھی آنے لگ گئی ہیں کہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہمارے بچوں کو تم خراب کرنے لگے ہو، بجائے ان کی اصلاح کرنے کے اور تربیت کرنے کے۔ والدین کے حقوق کے متعلق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ سے اس طرح بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا کہ وہ شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہے۔ بیان فرما رہے ہیں کہ جو معروف امور ہیں جو خلاف قرآن نہیں ہیں، ان میں اگر ان کی بات نہیں مانتے تو پھر تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کہ امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتا اور ان کی تعہد خدمت سے لاپرواہ ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں پہلی حالت انسان کی نیک بختی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ اویس کرنے کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرما برداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے۔ صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرما برداری میں پوری طرح مصروفیت کی وجہ سے۔ مگر میں دیکھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں کو السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی، یا اویس کو یا مسیح کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے جو دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت کے ساتھ نہیں ملی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ان سے ملنے کو گئے تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر صحیح کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی، اور ایک وہ ہیں جو پیسے کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بری طرح لیتے ہیں کہ رذیل قومیں بھی چوڑے چمار بھی کم لیتے ہوں گے۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ فرمایا کہ ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلا دینا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اس کو ماننا نہیں چاہتا تو ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونوں سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ماں باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے۔ بس ہم تو یہ حق والدین کو دینا چاہتے ہیں، ہم نے تو اس نصیحت پر عمل کرنا ہے اور کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس کے رسول نے بتائی اور پھر اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ اور حکومت بچوں کو آزادی کے نام پر ان کو والدین کے خلاف کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر والدین کے حقوق قائم کیے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف والدین کے حقوق قائم کر دیے اور بچوں کو محروم کر دیا، بچوں کو بھی ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ رزق کے خوف کی تنگی سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اور اولاد کا قتل کیا ہے؟ ان کی صحیح پرورش نہ کرنا، ان کی دیکھ بھال نہ کرنا، ان کی تعلیم کا خیال نہ رکھنا، ان کی ضروریات کو پوری نہ کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی حقوق قائم فرما دیے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ
قتلہم کان خطأ کبیرا، اور اپنی اولاد کو کنگال ہونے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی ہیں جو انہیں رزق دیتے ہیں، اور تمہیں بھی ان کو قتل کرنا یقیناً بہت بڑی خطا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کی بدولت ان کی پیروی کی، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے، جبکہ ان کے عمل میں سے انہیں کچھ بھی کم نہیں دیں گے، ہر شخص اپنے کمائے ہوئے کا رہین ہے۔ اولاد کا ایمان، ان کی صحیح تربیت، ان کی نیک تربیت، ان کا خیال رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بناتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا جزا بھی دیتا ہے۔ پھر وراثت کا معاملات ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق قائم فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کا اولاد کے لیے حسن تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ آسن رنگ کی تربیت جو ہے وہ سب سے بہترین تحفہ ہے، یہ حق ہے اولاد کا، اس کو تم نے قائم کرنا ہے۔ بس یہ وہ تعلیم ہے جس پہ ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، اور یہ وہ تعلیم ہے جو معاشرے میں پرامن فضا پیدا کرنے والی ہے، معاشرے کو پرامن بنانے والی ہے، اگلی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے والی ہے، اگلی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے لیے ایک جوش اور ایک جذبہ پیدا کرنے والی ہے۔ بس اس تربیت کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، نہ کہ اس طرف کہ ہم دنیا داروں سے متاثر ہو جائیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ نیک تربیت اولاد کا حق ہے، اب فرمایا کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کی عمدہ اور نیک چلن اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی صحیح اور فکر کریں، نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں، ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہو جاتے ہیں۔ بس یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ ان کی برائیوں سے بچانے کی کوشش کی جائے، ان کی تربیت کی جائے اور ان کو معاشرے کا فعال حصہ بنایا جائے، نہ یہ کہ ان کو کچھ کہا ہی نہ جائے اور ذرا سے کچھ کہہ دیا کسی نے تو فوراً ان کے حقوق کے ادارے سامنے آ گئے۔ آج کل ماں باپ کی علیحدگی کی صورت میں جو ماں اور باپ کے بچوں کے حوالے سے حقوق قائم ہوتے ہیں، جو یا حقوق قائم کیے گئے ہیں، ان حکومتوں نے کیے ہیں، وہ یہ حقوق اور اس سے بہتر حقوق آج سے 1500 سال پہلے اسلام نے قائم کر دیے تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اس مرد کی خاطر جو رضاعت کی مدت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور جس مرد کا بچہ ہے اس کے ذمہ ایسی عورتوں کا نان نفقہ اور اوڑھنا بچھونا معروف کے مطابق ہے۔ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ ماں کو اس کے بچے کے تعلق میں تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کے تعلق میں، اور وارث پر بھی ایسے ہی حکم کا اطلاق ہوگا۔ بس اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ جو کچھ معروف کے مطابق تم نے انہیں دینا تھا ان کے سپرد کر چکے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ عورت کے جذبات کا یہاں خیال بھی رکھا ہے، اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھا، بچے کی ضرورت کا بھی خیال رکھا، اور اس بات سے بھی روک دیا کہ بچے کی ماں یا باپ جو ہیں، بچے کے ماں یا وہ بچے کو ایک دوسرے کے لیے تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ بچے کی تربیت پر بھی اس سے اثر ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں بچے کی تربیت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ کس خوبصورتی سے سب باتوں کا خیال رکھا ہے کہ علیحدہ ہو گئے ہو تو پھر علیحدگی تو ہو گئی، اور اگر اس دوران میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو نوکروں کی طرح نہیں رکھنا، وہ تمہاری ملازمہ نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ادا کرو جو اس کا ماں کا حق ہے، جو اس کو دو اس بچے کا، کیونکہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ بس یہ وہ حقوق ہیں جو قائم کر کے پھر معاشرے میں ایک بعض ایسی حالات میں جہاں علیحدگیاں ہو بھی جائیں فساد کا باعث نہیں بنتے۔ پھر بچوں اور خاص طور پر یتیم بچوں کے حق قائم کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور بے عقلوں کے سپرد اپنے وہ اموال نہ کیا کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اقتصادی قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں ان اموال میں سے کھلاؤ اور انہیں پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہا کرو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ بس اگر تم ان میں عقل کے آثار محسوس کرو تو ان کے اموال ان کو واپس کر دو، اور اس ڈر سے اسراف اور تیزی کے ساتھ ان کو نہ کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اور جو امیر ہو تو چاہیے کہ اس کا مال کھانے سے کلی اعتراض کرے، ہاں وہ غریب ہو تو وہ مناسب طریق پر کھائے۔ پھر جب تم ان کی طرف ان کے اموال لوٹاؤ تو ان پر گواہ ٹھہرا لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یتیم بچوں کی پرورش کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان کے مال اگر ہیں اور تم صاحب حیثیت ہو تو یتیموں کی پرورش کا یہ حق ہے کہ ان کو پھر ان کی پرورش کرو، ان کے مال میں سے نہ کھاؤ۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی حیثیت اچھی نہیں، اس کے سپرد یتیم پرورش کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، تو پھر اس مال میں سے جو یتیم کا مال ہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس نیت سے نہ کھاؤ کہ میں سب کچھ ہضم کر جاؤں، بلکہ احتیاط سے استعمال کرو تاکہ جب یتیم بچہ بڑا ہو تو بقایا بچا ہوا مال اس کے کام آ سکے، اور پھر اس کے سپرد کرو وہ مال۔ یہ ہے وہ اسلام کی تعلیم،
اور یہ ہے وہ حق یتیموں کا جو اسلام قائم کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر! پھر بچوں پر شفقت کا سوال ہے، اور صرف بچوں پر شفقت نہیں، اگر دشمن کے بچے بھی ہیں تو ان پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شفقت فرمائی ہے اسلام کی تعلیم کی روشنی میں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک دستہ روانہ فرمایا۔ انہوں نے مشرکین سے قتال کیا، جس کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے ان کی اولاد کے قتل تک جا پہنچا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے بچوں کے قتل پر مجبور کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو محض مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں آج جو مسلمان ہوئے ہو تم لوگ، وہ مشرکین کی اولاد نہیں تھے؟ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ جو جان بھی دنیا میں جنم لیتی ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان اپنا معافی و ضمیر ادا کرنا شروع کر دے۔ بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بچوں پر کیوں ظلم ہوا ہے؟ اور اب جو حکومتیں اپنی طاقت کے بل بوتے پر ماں اور بچوں کو علیحدہ کر رہی ہیں، اور اس طرح علیحدہ کر رہی ہیں کہ ان میں سے بعض کی حالات یہ ہیں کہ تمام زندگی ان کے ملنے کی صورت ہی نہیں پیدا ہو سکتی کبھی، لیکن پھر بھی ان کے نزدیک اسلام کی تعلیم ظالمانہ ہے اور ان کے بنائے ہوئے قانون اور ان کے عمل منصفانہ ہے۔ بچوں کے حق کے بارے میں ایک روایت ہے، عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں سے رحم کا سلوک نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کے حق کا پاس نہیں کرتا۔ پھر تمام بچوں کے ساتھ مساوی حقوق کا سوال ہے، تو اس بارے میں ایک روایت ہے، نعمان بن بشیر نے روایت کی ہے کہ ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو اسی طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے واپس لے لو۔ بس یہ ہے وہ انصاف جو بچوں کے لیے بھی اسلام نے قائم کیا ہے۔ پھر بچیوں کی محبت کی تلقین آپ نے فرمائی۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ وہ تو غلف کی حد تک محبت کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ پھر حق وراثت ہے۔ سعد بن ابو وقاص نے اپنے عامر بن سعد بن ابو وقاص نے اپنے باپ حضرت سعد سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حجۃ الوداع ہوا تھا، میری بیمار پرسی کے لیے اس سال آیا کرتے تھے، کیونکہ میری بیماری بڑھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میری بیماری آخری حد تک پہنچ گئی ہے اور میں مالدار ہوں اور سوائے میری ایک لڑکی کے اور کوئی میری وارث نہیں ہے، کیا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 1/3 مال، بلکہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، 1/3 حصہ، اور یہ کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ جاؤ، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور جو تم ایسا خرچ کرو گے جس سے اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو ضرور ہی اس پر تمہیں ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی
جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. یہاں پھر اس طرح باریکی سے حقوق بیان کر دیے. پھر اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بچوں سے سلوک کے بارے میں جو نصائح ہیں. ایک مرتبہ ایک دوست نے اپنے بچے کو مارا. آپ علیہ السلام نے بڑا، آپ کو پتہ ہوا، آپ کو بڑا اثر ہوا اس کا، اور انہوں نے بلا کر بڑی درد انگیز آپ نے تقریر فرمائی. فرمایا میرے نزدیک بچوں کا یوں مارنا شرک میں داخل ہے. گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور ربوبیت میں اپنے تئیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے. ایک جوش والا آدمی جب کسی بات پر سزا دیتا ہے تو اشتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشمن کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور جرم کی حد سے سزا میں کوسوں تجاوز کر جاتا ہے. اگر کوئی شخص خود دار اور اپنے نفس کی باغ کو قابو سے نہ دینے والا ہو اور پورا متحمل اور بردبار اور باسکون اور باوقار ہو تو اسے البتہ حق پہنچتا ہے کہ کسی وقت مناسب پر کسی حد تک بچے کو سزا دے یا چشم نمائی کرے. جوش میں نہیں آنا. اگر کوئی بچے نے غلطی کی ہے تو ایک وقت میں آ کے کسی وقت آرام سے اس کو سمجھائے، یا تھوڑی سی سزا کی ضرورت ہے سزا دے، یا صرف نظر بھی کر سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ مگر مغلوب الغضب اور سبک سر اور طائش العقل ہو ہرگز سزاوار نہیں کہ بچوں کی تربیت کا متکفل ہو. جس طرح اور جس قدر سزا دینے میں کوشش کی جاتی ہے کاش دعا میں لگ جائیں اور بچوں کے لیے سودے دل سے دعا کرنے کو ایک حزب مقرر کر لیں، اس لیے کہ والدین کی دعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول بخشا گیا ہے. پھر ایک بچے کو پتہ لگا اس نے شرارت کی ہے، آگ لگائی ہے، کچھ جلا دیا ہے، اور اس بارے میں بھی اس لیے کہ والدین بعض دفعہ بالکل نگرانی نہیں کرتے، بالکل ہی بچوں کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیتے ہیں. اس پہ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو تنبیہ کر دینا بھی ضروری ہے. اگر اس وقت ان کو شرارتوں سے منع نہ کیا جاوے تو بڑے ہو کر انجام اچھا نہیں ہوتا. بچپن میں اگر لڑکے کو کچھ تادیب کی جاوے تو اس کو خوب یاد رہتی ہے، کیونکہ اس وقت حافظہ قوی ہوتا ہے. یہ ہے سموئی ہوئی تعلیم، یہ ہے بیلنس تعلیم جو اسلام دیتا ہے. ان کو تادیب کرنا بھی اگر کبھی وقت ہو، ضرورت ہو تو کر دو، منع نہیں ہے. یہاں کی طرح نہیں ہے کہ اب حقوق قائم کرتے پھریں. اور یہاں ایک واقعہ ہوا، ایک باپ کے خلاف سارا نظام ان کا حرکت میں آ گیا کہ اس نے اپنے بچے کو مارا ہے. جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا کہ بچہ چولہے پہ کھڑا تھا، تیل ڈالا تھا فرائنگ پین میں، تل رہا تھا، آگ بھڑکی اور تیل میں لگ گئی اور زیادہ شعلے بھڑک اٹھے. تو باپ نے گھبرا کر بچے کو دھکا دیا پرے ہٹانے کے لیے اس آگ سے. بچے نے وہاں شکایت کر دی محکمے کو، اور محکمے والوں نے آ کے باپ کو بڑی وارننگ دی کہ ہم تمہارا بچہ لے جائیں گے اور تمہیں سزا دیں گے. تو یہ حالات ہو جاتے ہیں جو بیلنس تعلیم نہ ہو، جب حقوق قائم کرنے کے لیے انسانی کوششیں ہوں، جب عقل سے کام نہ لیا جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی تعلیم پر عمل نہ کیا جائے. پھر بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو یہ دعا ہے جو پھر بیوی اور بچوں کے لیے انسان کرتا ہے، اور ان کو یہ پھر ان کی بہتری کے سامان بھی ہوتے ہیں. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس طرح طلاق کے بعد بیوی کے حقوق قائم کیے گئے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا.
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی کرتے ہوئے عورتوں کا ورثہ لو، اور انہیں اس غرض سے تنگ نہ کرو کہ تم جو کچھ انہیں دے بیٹھے ہو اس میں سے کچھ پھر لے بھاگو، سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں، اور ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے، اور اگر تم ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ تبدیل کرنے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان تراشی کرتے ہوئے اور کھلے کھلے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے لوگے؟ اور تم کیسے وہ لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے خلوت میں مل چکے ہو اور وہ تم سے وفا کا پختہ عہد لے چکی ہیں؟ بس یہ ہے وہ اسلامی تعلیم جس کو ہمارے میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے، اور قضاء میں جب مقدمے آتے ہیں تو ضرور سے زیادہ سختیاں شروع کر دیتے ہیں اپنے مطالبات لینے کے لیے۔ ان کو فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جب ہم احمدی ہوئے ہیں، زمانے کے امام کو ہم نے ماننا ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ تمام حقوق قائم کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک عورت کو جو مقام دے کر اس کا حق قائم کیا ہے، اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے، اور عورت کا مقام اس میں بھی فرمایا، اور دنیا کی بہترین دولت نیک عورت ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہوں۔ پھر مزید فرمایا کہ مومنین میں سے کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں بہترین ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں۔ پھر گھر میں مدد کے حوالے سے بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں مدد کرتے تھے، یعنی گھر کے مشکل کاموں میں مدد دیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ پھر ایک اور حق قائم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو اس کی دوسری عادت سے وہ خوش ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے ایک الہام، خذوا الرفق فإن الرفق راس الخیرات۔ فرمایا کہ اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں، وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں، در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغا باز نہ ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور حدیث میں ہے کہ خیرکم بیاہلہ،
یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے، سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ اور ہمیں بھی بعض دفعہ یہاں کے حالات کی وجہ سے یا دنیا کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے، دنیا سے متاثر ہو کر جماعت کے اندر بھی طلاق کے جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس طرح ہمیں توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں تو یہ جو حق قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ان سے انصاف نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے بلکہ خیانت کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلق میں، دوستیاں بنائی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں عمومی طور پر ان ملکوں میں 60 سے 70% جو شادیاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، طلاقوں تک ان کی نوبت آ جاتی ہے۔ بس اگر صحیح حق ادا کیے جائیں ایک دوسرے کے، خاوند بیوی کی کرے اور بیوی خاوند کرے، تو کبھی اس حد تک نوبت نہ آئے، لیکن اس طرف ان کی توجہ نہیں۔ توجہ ہے تو ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بیہودگیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اپنی لیے دعا کی ہے تو اپنے بھائی کے بھی دعا کرنی چاہیے۔ پھر بہن بھائیوں کے حق کی ادائیگی کے لیے حسن ظن کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ظن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شہری غیر شہری کے لیے بیع کرے، اور تم دھوکہ دینے کے لیے آپس میں قیمت نہ بڑھاؤ۔ بعض دفعہ کاروبار کرتے ہیں، چیز خریدنے کے لیے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، فرمایا اس کے لیے قیمت نہ بڑھاؤ، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق طلب نہ کرے اس نیت سے کہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے وہ خود انڈیل لے، یعنی اس کو وہاں سے طلاق دلوا دے اور خود پھر اس شخص سے شادی کر لے، اس نیت سے نہ ہو کبھی۔ پھر آپس کے تعلقات بہتر رکھنے کے لیے حق کی ادائیگی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، اور نہ حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو،
اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں رشتہ داروں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان میں سے جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہے۔ تو حقوق قائم کرو گے رشتہ داروں کے تو پھر یہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی دی جائے یا اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک حقیقی مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور جنت میں جائے۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو غریب اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صرف بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ حقیقی تعلق ہے جو اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ پھر ہمسایوں کے حقوق ہیں، یہاں بھی وہی آیت آ گئی، والجار ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، رشتہ دار ہمسایوں اور بے تعلق ہمسایوں اور پہلو میں بیٹھنے والوں اور مسافروں، ان سب سے احسان کا سلوک کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمسائے کے بارے میں اس طرح کثرت سے تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اس کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی یا فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہمسایہ کو ادنا خیر سے محروم رکھتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر بیواؤں کے حقوق ہیں، کس طرح قائم کیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور تمہارے درمیان جو بیوائیں ہیں ان کی بھی شادیاں کراؤ، اور اسی طرح جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نیک چلن ہیں ان کی بھی شادی کراؤ۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا، اور اللہ بہت وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین
یتوفون والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات دیے جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں، ان کی بیویوں کے حق میں یہ وصیت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں 1 سال تک فائدہ اٹھائیں اور نکالی نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ خود اپنے متعلق کوئی معروف فیصلہ کریں، اور اللہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بس یہ بیوہ کا حق دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کی خاطر محنت اور دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ یعنی ان کے حقوق دلوانے کے لیے کوشش کرنا، ان کے لیے کام کرنا، ان کی مدد کرنا ایک جہاد ہے کہ برابر ثواب کا باعث ہے۔ پھر بوڑھوں کے حقوق ہیں، یہ کس طرح قائم فرمائے؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہاں والدین کے حقوق بھی آ گئے، اس میں بیان ہو گئے تھے پہلے، اس میں بوڑھوں کے لیے بھی حق قائم ہو گئے کہ ان کو ان کا اللہ تعالیٰ نے تیرے رب نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی آئیں تو انہیں اف تک نہ کہے اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمازوں تک میں بوڑھوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں عشاء کی نماز میں فلاں شخص کے طویل نماز پڑھانے کی وجہ سے شریک نہیں ہوتا۔ ابو مسعود کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض میں اس سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم میں سے بعض وہ ہیں جو دوسروں کو بھگاتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں، اس لیے تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے، اس لیے کہ ان میں مریض اور بوڑھے اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن مختصر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف ٹکرے مار کے جلدی جلدی چلے جائیں، جس طرح بعض میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں غیر احمدی پڑھاتے ہیں کہ 10 منٹ میں ساری 8 رکعتیں تراویحوں کی پڑھا دیں یا 5 منٹ میں پڑھا دیں۔ یہ نہیں، نماز کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہونا چاہیے، لیکن چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں، مختصر پڑھی جائیں۔ پھر دشمن کا حق ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش کے گروہ، اللہ نے تمہاری زمانہ جاہلیت والی نخوت کو ختم کر دیا ہے،
اور اسے آباء و اجداد کا ذکر کے ساتھ عظمت دی ہے. اور تم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد، اور تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادے سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یقین اللہ دائمی علم رکھنے والا ہے اور ہمیشہ باخبر ہے. اے قریش، تم مجھ سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ قریش نے کہا، ہم آپ سے بھلائی ہی کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کریم ابن کریم ہیں، ہمارے معزز بھائی اور ہمارے معزز بھائی کے بیٹے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ سہیل بن عمر نے اس سوال پر کہا تھا کہ ہم اچھی بات کرتے ہیں اور آپ سے اچھی امید وابستہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک معزز بھائی اور ایک معزز بھائی کے بیٹے ہیں، اور اب آپ ہم پر قدرت بھی رکھتے ہیں. قریش کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں ویسے ہی کہتا ہوں جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج نعرہ تکبیر، محسن انسانیت، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر. فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا تو وہ لوگ ایسے نکلے جیسے وہ قبروں سے نکلے ہوں. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دشمن سے سلوک کے بارے میں ہی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو، انصاف پر قائم رہو کہ تقوی اسی میں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستاویں اور دکھ دیں اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں، جیسا کہ مکے والے کافروں نے کیا، اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آویں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے. مگر قرآنی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستی کے لیے وصیت کی. انجیل میں اگرچہ لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، مگر یہ نہیں لکھا کہ دشمن قوموں کی دشمنی اور ظلم تمہیں انصاف اور سچائی سے مانے نہ ہو. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آسان ہے، مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل اور انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا، یہ بہت مشکل اور فقط جوان مردوں کا کام ہے. اکثر لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش آتے ہیں، مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے. مثلاً اگر ذمہ دار ہے تو چالاکی سے اس کا نام کاغذات بندوبست میں نہیں لکھواتا اور یوں اتنی محبت کے اس پر قربان ہوا جاتا ہے. بس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ معیار محبت کا ذکر کیا، کیونکہ جو شخص اپنے جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے درگزر نہیں کرے گا، وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے. پھر غلاموں اور لونڈیوں کا حق قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم. اور وہ لوگ جو نکاح کی توفیق نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. مالدار بنا دے اور تمہارے جو غلام تمہیں معاوضہ دے کر اپنی آزادی کا تحریری معاہدہ کرنا چاہیں اگر تم ان کے اندر صلاحیت پاؤ تو ان کو تحریری معاہدہ کے ساتھ آزاد کر دو اور وہ مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ان کو بھی دو اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو روک کر مخفی بدکاری پر مجبور نہ کرو تاکہ تم دنیاوی زندگی کا فائدہ چاہو اور اگر کوئی ان کو بے بس کر دے گا تو ان کے بے بس کیے جانے کے بعد یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی ان کے تو پھر کوئی قصور نہیں ہوگا. کہتے ہیں معرور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا, انہوں نے نئے کپڑوں کا ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ان کا غلام بھی ویسا ہی نیا جوڑا پہنے ہوئے تھا. ہم نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو گالی دی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی ہی تمہارے نوکر چاکر ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے تمہاری ماتحت کر دیا ہے, اس لیے جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو چاہیے کہ اس کو اسی کھانے میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہو اور اسی کپڑے سے پہنائے جو خود پہنتا ہو, اور تم ان کو ایسے کاموں کی تکلیف نہ دیا کرو جو انہیں نڈھال کر دیں, اور اگر تم ان کو ایسے کاموں کی تکلیف دو جو ان پر گراں ہو تو ایسے کاموں میں ان کی مدد کیا کرو. پھر غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی جبر نہیں, یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی ہے. بس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں, اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. پھر مذہبی رواداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, ورنہ وہ دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے. اسی طرح ہم نے ہر قوم کو ان کے کام خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں, پھر ان کے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے, تب وہ انہیں اس سے آگاہ کرے گا جو وہ کیا کرتے تھے. بس تمہارا کام نہیں ہے کہ غیروں کے جھوٹے معبودوں کو یا بتوں کو بھی گالیاں دو, نہیں تو وہی گالیاں خدا تعالیٰ کو دیں گے اور لوٹ کر اس کے ذمہ وار پھر تم ہوگے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر مسلموں سے حسن سلوک کے بارے میں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور نہ تمہیں بے وطن کیا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ. یقین اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے
کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک جنازہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی کرو اور اپنے نفسانی جوشوں سے کسی کو مسلمان ہو یا غیر مسلم تکلیف مت دو، وہ نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ فرماتے ہیں اپنے ہم وطنوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اور یہی نصیحت ہماری باقی دنیا کو بھی ہے کہ وہ دین نہیں ہے جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو۔ عام سمراد ہے مسلم دنیا کو ہماری نصیحت ہے کہ وہ دین نہیں ہے جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو، اور نہ وہ انسان ہے جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو۔ ہمارے خدا نے کسی قوم سے فرق نہیں کیا۔ مثلا جو انسانی طاقتیں اور قوتیں آریہ ورت کی قدیم قوموں کو دی گئی ہیں، وہی تمام قوتیں عربوں اور فارسیوں اور شامیوں اور چینیوں اور جاپانیوں اور یورپ اور امریکہ کی قوموں کو بھی عطا کی گئی ہیں۔ سب کے لیے خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے، اور سب کے لیے اس کا سورج اور چاند اور ستارے اور کئی ستارے روشن چراغ کا کام دے رہے ہیں، اور دوسری خدمات بھی بجا لاتے ہیں۔ اس کی پیدا کردہ عناصر یعنی ہوا اور پانی اور آگ اور خاک، اور ایسا ہی اس کی دوسری تمام پیدا کردہ چیزوں، اناج اور پھل اور دوا وغیرہ سے تمام قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بس یہ اخلاق ربانی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بنی نوع انسانوں سے مروت اور سلوک کے ساتھ پیش آویں اور تنگ دل اور تنگ ظرف نہ بنیں۔ بس یہ ہے اسلامی تعلیم جس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور چاہے دوسرے جو مرضی کہتے رہیں۔ اور یہی پیغام ہے جو ہم نے دوسروں کو بھی دینا ہے کہ یہی چیز ہے جو دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے حقوق کی، مختلف طبقات کے حقوق کی، وہ تو بیان نہیں ہو سکتی، ابھی بھی کافی وقت لگ گیا اسی میں بیان کرتے چند پہلوؤں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار حقوق بیان فرمائے ہیں، اور ہر ایک طبقے کے حق کو محفوظ کر لیا ہے اور اس کا ادا کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ بس اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیم نئے زمانے سے میل نہیں کھاتی؟ ہاں، جو آزادی کے نام پر اپنے آپ کو تمام اخلاق سے بھی آزاد کر کے جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جن کے نزدیک شہوت کی تسکین اور دنیا کی عیاشیاں سب کچھ ہیں، اگر وہ انسانوں کے حقوق قائم کروانا چاہتے ہیں اس قسم کے، تو پھر یہ وحشیوں کی حالت ہے، یہ جہالت پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ لوگ تو پھر درندگی پھیلانا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی آزاد ماحول میں کوشش ہو رہی ہے۔ قانون قدرت اور قانون شریعت سے ہٹ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اگر یہ یہی چاہتے ہیں تو پھر ان کو اس قسم کے آزادی کے حق مبارک ہوں۔ لیکن ہم پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ دائرے میں رہ کر تمام حقوق قائم کر کے ایک خوبصورت معاشرہ، جو انسانیت کی قدروں پر قائم ہونے والا معاشرہ ہے، وہ قائم کرنے والے ہوں۔ اب دعا کریں گے ہم، دعا میں مختلف ممالک میں جہاں جہاں بھی جماعت پر سختیاں ہیں، ان افراد جماعت کو بھی یاد رکھیں، ان حالات کے بہتر ہونے کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مسلمان ملکوں کے لیے دعا کریں۔ آپس میں جو ان کی رنجشیں ہیں اور لڑائیاں ہیں اور فتنہ اور فساد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ان کو بچائے اور عقل دے۔ تمام دنیا کے لیے دعا کریں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا دنیا بڑی تیزی سے جنگ کے شعلوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے
اور محفوظ رکھے، عقل دے، اور یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اور اپنے فلسفوں اور اپنے فیصلوں اور اپنے حقوق کی اور اپنی تعریفوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلنے والے ہوں، تبھی ان کی بچت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرف توجہ دینے والے ہوں۔ دعا کر لیں۔ آمین۔